السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الکلمات حین یمسی وحین یصبح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو صبح اور شام میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی صبح شام کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ الہی، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے امن میں رکھ خوف اور ڈر سے، اور میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ اخرجہ النسائی وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں ان کلمات کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں 6 اطراف سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اپنے آگے سے یا پیچھے سے، دشمن کا وار آگے سے آئے یا دشمن پیچھے سے وار کرے، دائیں سے کرے یا بائیں سے کرے، اوپر سے کرے یا نیچے سے کرے۔ انسان اپنے چاروں اطراف سے اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور انسان کے یہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات اور شیاطین میں سے بھی ہیں۔ بالخصوص آج کی دنیا میں میرے پیارے بھائیوں، جس طرح دہشت گردی کرتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بناتے ہیں، چاہے یہ دہشت گرد مختلف تنظیموں کی صورت میں ہوں، جیسے TTP اور IS، اس طرح چاہے یہ دہشت گرد اور دہشت گردی ملکوں کی طرف سے ہو، جیسے امریکہ، انگلینڈ اور اسی طرح یورپین ممالک، نیٹو اتحاد، یا اسی طرح ایران کی طرف سے برسائے جانے والے بارود، راکٹ وغیرہ۔ تو یہ ایسی بہترین دعا ہے کہ
ہر قسم کی دہشت گردی سے ہمیں اللہ کی پناہ ملے گی اور ہم دہشت گردوں کے دہشت گردی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی نے بم وغیرہ بارود وغیرہ زمین میں دبا کر رکھا ہوا ہے تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا کہ بندہ ایسے بارودی دھماکوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنے والا کیوں کہ فرمایا ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں کہ نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ اگر دہشت گردوں نے بارود زمین میں دبا کر رکھا ہے، وہ مائنڈ ہو وہ اس قسم کے دیگر بارود، تو جو صبح شام میں یہ دعا پڑھے گا وہ ان بارودی مائنڈ دھماکوں سے اپنی حفاظت میں رہے گا۔ خاص کر میرے وہ مسلمان بھائی جو کسی بھی مسلمان فورس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان جو کہ اس وقت ایک شدید قسم کی دہشت گردی کی لہر کے اندر موجود ہے اور ہر طرف سے دشمن اور منافق مل کر پاکستان اور پاکستان کے دفاعی اداروں یا پبلک کو ان دھماکوں میں نشانے پر لیتے ہیں، تو میں اپنے ملک کے تعلق سے کہوں گا کہ پاکستان آرمی کے جوان، پاکستان ایف سی کے جوان اور پاکستان پولیس کے جوان، اسی طرح ملک کا دفاع کرنے والے اہلکار صبح شام کے اذکار میں سے ان دعاؤں میں سے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فوجی جوان مائنڈ پر پاؤں رکھنے سے یا مائنڈ کا بارود زمین میں دبے ہوئے بارود کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح دنیا بھر میں کوئی بھی مسلمان ہے وہ اس دعا کو پڑھے، چاہے وہ عام سویلین ہے یا دفاعی ادارے کا اہلکار۔ اس دعا کو پڑھنے کا پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بارودی دھماکوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ سکھلائے وَمِن فَوْقِي، اور اپنے اوپر سے۔ تو اوپر سے آج کی دنیا میں اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے جیسے پچھلی قوموں پر آیا، اسی طرح نیچے سے زمین میں دھنسنا بھی ہو سکتا ہے جیسے پچھلی قوموں میں یہ عذاب آئے، اور اوپر سے آج جو کافروں اور منافقوں کی طرف سے مسلمانوں پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، تو اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان مسلمان کارپیٹ بمباری سے محفوظ رہے گا۔ جو بمباری جیٹ طیارے کرنے والے ہوں نیٹو کے یا دیگر کافروں اور منافقوں کے، یا آسمان کے اوپر سے راکٹ فائر کیا اور ہمارے اوپر مارا، وَمِن فَوْقِي، اپنے اوپر سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ دعا پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح اپنے دائیں سے اپنے بائیں سے، چاہے ہمارے ایک طرف ہندوستان ہو اور دوسری طرف کالا ایران ہو، ان دعاؤں کو پڑھنے سے یہ ہوگا کہ ہم کافروں اور منافقوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی دہشت گردی سے امن کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی صبح شام کے اذکار میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو جو یہ دعا پڑھے گا دشمن کے وار سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو دشمن انسانوں میں سے ہے ان سے بھی، جو دشمن جنات اور شیاطین میں سے ہیں، جو دعا کو پڑھے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوگا۔ اگلی حدیث عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाअति निकमतिका व जमीई सखतिका। अखरजहु मुस्लिम। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम की दुआओं में ये दुआ भी पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमत के जवाल से, तेरी अता करदा आफियत के चले जाने, तेरे अजाब के अचानक नाज़िल हो जाने और तेरी हर किस्म की नाराजगी और गुस्से से पनाह तलब करता हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में ये बतला दिया कि जिस तरह अल्लाह की नेमतें आती हैं उसी तरह अल्लाह की नेमतें वापस भी चली जाती हैं। अगर अल्लाह ने किसी को हुस्न और जमाल की नेमत दी, अल्लाह ने किसी को सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत दी, अल्लाह ने किसी को माल और दौलत की नेमत दी है, तो अल्लाह की इन अता करदा नेमतों पर बंदा घुमांड न करे। क्यों कि ये नेमत जैसे आई वैसे जाने को जा भी सकती है, और अल्लाह की नेमतें जाती कब हैं और आती कब हैं? जब बंदा अल्लाह की नेमतों की शुक्र गुजारी करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और ये मसनून अज़कार पढ़े, अल्लाह की नेमतें आती हैं और उनमें इजाफा होता है और उनमें बरकत होती है। और जब बंदा अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करे, नाशुक्री करे, फिर अल्लाह रब रहमान की नेमतें वापस पलट जाती हैं और उसके बदले में अजाब आते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे जरूर भी जरूर तुम्हें मैं और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो फिर कुफ्र का नतीजा ये निकलेगा, एक तो आई हुई नेमत मुंह मोड़ के वापस और बदले में अल्लाह का सख्त अजाब आ पहुंचेगा। और इस हदीस से उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो माल और दौलत पर, हुस्न और जवानी पर, सेहतमंदी, आफियत और तंदुरुस्ती पर घुमंड और गरूर करने लग जाते हैं। अल्लाह जैसे देता है वैसे ही ले भी लेता है। तो बंदा मोमिन का ये काम है कि सुबह शाम के अज़कार में ये दुआ जरूर पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमत के ज़वाल होने से, ज़वाल खत्म हो जाने, एंड हो जाने, खत्म हो जाने से तेरी पनाह तलब करता हूँ। जो तूने मुझ पर नेमतें की उन नेमतों को ज़वाल ना आए, वो खत्म ना हो, वो बदस्तूर कायम रहें, उनमें इजाफा हो। तो जो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला की पनाह में होगा, अल्लाह की मजीद नेमतें उसके ऊपर होंगी। इसी तरह बंदा मोमिन को ये दुआ सिखाई गई कि अल्लाह से उसकी आफियत के चले जाने से पनाह तलब करे और इसके बदले में ये सवाल करे, जैसे सुबह शाम के अज़कार में है, हिस्नुल मुस्लिम, मकतबा दारुल सलाम, मकतबा दारुल उंदुलुस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियता, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अफ़्व व आफियत का, दरगुजर करने का, दरगुजरी का सवाल करता हूँ। इसी तरह जब कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह की अता करदा नेमतें उमूमन अपने गुनाहों की शामत की वजह से भी दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसलिए ज़वाले नेमत से पनाह दरअसल बुरे आमाल से पनाह मांगना है कि अल्लाह मैं ऐसे अमाल न करूं जिन अमाल के करने की वजह से तेरी नेमतें रूठ जाएं, मुंह फेर लें। और आज हम अपने हालात का शिकवा कर रहे होते हैं
تو جب اللہ کی طرف سے ہم پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ ہمارے برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی، اور اگر برے اعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا اور نعمتیں منہ موڑ لیں گی۔ اسی طرح بعض دفعہ مصیبت آزمائش کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، چاہے وہ آنکھوں کی نعمت ہو، بولنے کی نعمت ہو، سننے کی نعمت ہو، اسی طرح صحت و عافیت کی نعمتیں ہوں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ ہم پر مزید زیادہ سے زیادہ کرے، اور ایسے اعمال سے اللہ ہمیں بچائے کہ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالی کی نعمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برقرار رہیں، اور ان نیک اعمال کی بدولت، اللہ کے فضل کی بدولت، اللہ کی مزید نعمتیں ہمیں عطا ہوں اور مزید نعمتوں کے ہم حقدار بنیں۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہم پہ ٹھہری رہیں، رکی رہیں، تو نیک اعمال میں جلدی کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں مزید ہمارے اوپر زیادہ ہوں، اپنے اعمال کا موازنہ کریں، معائنہ کریں، اور خود کو گناہوں سے بچائیں۔ جس قدر زیادہ نیک اعمال، اس قدر اللہ کی نعمتیں زیادہ۔ جس قدر گندے اور گناہ پر مبنی اعمال ہوں گے، اسی قدر اللہ کی نعمتیں ایک ایک کر کے ہم سے روٹتی جائیں گی، اور ہم اللہ کی ناراضگی اور غصے کا شکار ہوتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل جس پر اللہ نے بے شمار نعمتیں کی، اللہ نے ان کو کھانے کے لیے اور اسی طرح اللہ نے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ کھانے پینے کی ضرورت ہوئی، اللہ نے من اور سلوہ اتار دیا۔ پانی پینے کی ضرورت ہوئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی، اپنا عصا پتھر پہ مارا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، 12 چشمے جاری ہو گئے کہ کوئی قبیلہ دوسرے سے لڑائی بھی نہ کرے، ہر ایک قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ، اور اسی طرح لاتعداد نعمتیں۔ پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر، آگے بنی اسرائیل، سامنے بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے۔ اللہ نے کیسی نعمت کی کہ اسی بہتے دریا میں سے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا، اور اسی راستے میں فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل پر کی، لیکن تمام نعمتیں اللہ نے بھی چھین بھی لی۔ کیوں چھین لی؟ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، برے اعمال کیے۔ برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں دور ہو گئیں، اور یہودیوں کو درجہ ملا مغضوب علیہ، یہ یہودیوں کو درجہ دیا گیا، اور کلمہ پڑھنے والی آخری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ کی دیگر آیات سمیت پڑھے گا۔ مغضوب علیہ سے مراد جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ اسی بنی اسرائیل پر من اور سلوہ اتر رہا ہے، دریا کے اندر راستے مل رہے ہیں، میٹھے پانی کے چشمے مل رہے ہیں، اور مل بھی کہاں رہے ہیں؟ تا حد نگاہ صحرا ہے، تا حد نگاہ صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے،
لیکن ان جگہوں پر اللہ نے انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا، اور جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نعمتیں اٹھ گئیں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ بندہ مومن کو کہا گیا بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، بخاری مسلم ابو داود وغیرہم۔ یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ۔ یہودیوں کی راہ سے بھی بچا اور عیسائیوں کی راہ سے بھی بچا۔ پیارے بھائیوں، یہودیوں کا جرم کیا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ اللہ نے اس بد نصیب قوم کو کھانے اور پینے کے لیے بہترین سے بہترین چیزیں عطا کی۔ جب سارا کچھ ان کو ملا، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے ان کو من دیا، من فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اتارا، سلوہ اتارا۔ من جو ایک اوس یا شبنم کی طرح کی چیز ہوتی، پتھر یا درخت پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، اور سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے بنی اسرائیل ذبح کر کے کھا لیتے۔ یہ تمام نعمتیں عطا ہوئی۔ اب اس بد نصیب قوم نے کیسے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی؟ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تو پھر کیا کیا جائے؟ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے۔ ہمیں من نہیں چاہیے، سلوہ صرف نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا، ہمیں ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے۔ دیکھیے کیسے اللہ کی ناراضگی۔ اللہ ان کو من اور سلوہ دے رہا ہے، اور یہ بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ پیاز مانگ رہے ہیں اور ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا، اور پھر اس طرح اللہ کے غضب کا شکار ہوئے کہ آخری امت کو یہ ہدایت کر دی گئی، ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی راہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود ہوتا ہے، مگر زبان پر شکوہ ہی شکوہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں منہ موڑ کے پیچھے کو واپس، اور بدلے میں اللہ کا عذاب۔ اور پیارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ سبق نمبر 53، وما علینا الا البلاغ المبین۔